کے ناظرین اس ولاگ کے اندر ہم اگر ڈسکس جو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو آج جوڈیشل کمیشن کے 4 مختلف اجلاس ہوئے ہیں، 4 ہائی کورٹ سے متعلق. آپ کو معلوم ہی ہے کہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنے کی ایک سمری بھیجی گئی تھی جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی جانب سے چیف جسٹس یحییٰ فیضی صاحب کو. اب ان میں سے 3 ججز صاحبان، اور آئرونیکلی یہ 3 وہی ججز صاحبان ہیں جو سگنیٹری ہیں اس 6 ججز کے خط کے جو جسٹس قاضی فائز صاحب کو لکھا گیا تھا خفیہ اداروں کی مداخلت پر. لیکن جسٹس ارباب بھی سیکرٹری تھے، ان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی. لیکن سر وہ پھر باقی 3 نہیں، ان کی ٹیم بدل گئی تھی نا. ہاں بالکل، ان کی ٹیم نہیں بدلی، لائن بدل. نہیں سر، ٹیم ٹھیک رہے گا. اچھا اب ہوا یہ ہے سر کہ 3 ججز صاحبان، جسٹس محسن اختر کیانی سینئر پیونی جج اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت امتیاز، ان تینوں کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور، جسٹس بابر ستار کو پشاور اور جسٹس سمن رفت امتیاز کو سندھ میں. جبکہ 2 ججز جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو، ان کی بھی سمری تھی، ایک کی بلوچستان اور ایک کی سندھ کی، وہ اچانک سے فار سم ریزن جسٹس ریکوزیشن دینے والے جو چیف جسٹس ڈوگر تھے انہوں نے وہ ریکوزیشن واپس لے لی، اور شاید وہ پہلے سے یہ سوچ رکھا ہو انہوں نے. اب یہ تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، شاید خبریں یہی تھے کہ یہ ریکوزیشن 2 ججوں کی واپس لینے کے لیے دی گئی. جی ہاں، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور ایونچولی وہی ہوا. اب آج سر آپ نے ابھی دیکھا، بلکہ آپ نے تو کچھ سوالات بھی بڑے سخت کیے بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر صاحب سے، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے گو کہ مخالفت میں ووٹ دیا ہے ان ججز کے ٹرانسفر میں، اور مخالفت میں صرف ان 2 نے نہیں بلکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فیضی چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی سر ووٹ کیا ہے. ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، دیر کر دی استاد چیف جسٹس یحییٰ فیضی نے جو ایک خط لکھا. اس سے پہلے تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اجلاس بلانے کی درخواست مسترد کی، بلکہ اس میں لمبی چوڑی وجوہات لکھی کہ کیسے جو تبادلے ہیں ججز کے وہ ہماری عدلیہ کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنیں گے. ایک تاثر ملے گا کہ جیسے ججز ڈسپوزیبل ہیں، ان کو کسی وقت بھی اکھاڑ پچھاڑ کر کے دوسرے صوبوں میں بھیجا جا سکتا ہے. مگر آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بڑے عرصے بعد چیف جسٹس یحییٰ فیضی نے کوئی سائیڈ پکڑی ہے، ورنہ تو درمیانے پتلی گلی سے ہی ابھی بھی توقع یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ موسٹ پروبیبلی وہ ایبسٹین بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ اندازہ جب ہم کیفے پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ خط جو لکھ دیا تھا، جی ہاں کیفے پہ بیٹھے سر، ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کے پرانے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے اظہار تفنن کہا کہ جسٹس یحییٰ فیضی صاحب نے بھی ووٹ کر دیا ہے حق میں ٹرانسفر کے. میں نے کہا میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر انہوں نے کر بھی دیا ہے. تو بہرحال انہوں نے نہیں کیا، یہ غلط بات انہوں نے اظہار تفنن یہ بات کی. تو بہرحال اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ 9 نے حق میں، 4 نے مخالفت میں ووٹ کیا ہے. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر جب آج یہاں پر آئے، انہوں نے ایک نئی پہلے تو دیکھیں اس بات کو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ججز کو سرکاری ملازموں کی طرح ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن، اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور آئین کی منشا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے لازم ہے کہ ججز کے معاملات میں ایگزیکٹو یا حکومت کی مداخلت کو بند کیا جائے. اب اس سے بڑی حکومتی مداخلت کیا ہوگی کہ سرکار کے ملازم کمیشن میں بیٹھ کے اپنے ووٹ کے ذریعے ہائی کورٹ کے جج کو اکھاڑ کے دوسرے صوبے میں، اور نہ صرف دوسرے صوبے میں، جب وہ صوبے میں جائیں گے تو کوئی پتہ نہیں ان کو اس صوبے کے کون سے کونے میں پھینکا جائے گا. تو یہ اوقات ہوگی ہے ہماری عدلیہ کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی. تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے سیاہ ترین دن ہے، یہ یوم سیاہ ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کی ابھی سے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اب آتے ہیں ہم کہ ویسے جسٹس یحییٰ فیضی صاحب ریزائن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیف جسٹس ہوتے ہوئے یہ بہت بڑی سبکی ہے. اگر جو چھلانگ مار کے کسی اور کا حق مار کے چیف جسٹس کا عہدہ پکڑتے ہیں نا، وہ ریزائن کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ان کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب بھول جائیں. یہ جو خط لکھا ہے نا، یہ خط لکھنے کی بھی کوئی وجہ ہے. پہلے ساری جو ہے وہ پوری معاملت کی، اعانت کی، اور بعد میں انگلی کٹا کے شہید ہونے کی ایک ناکام کوشش کی. مگر اچھا ہے، چلیں، انہیں دیر آئے درست آئے. وہ جو کہنا بھی بڑی بات ہے سر، کم از کم اپنا اوپینین انہوں نے پہلی دفعہ اس کا اظہار تو کیا. لیکن اس خط میں جو تھا نا، میں سمجھتا ہوں کہ تضادات سے بھرپور وہ خط تھا.
جو باتیں ان کو اس وقت لکھنی چاہیے تھی جب پہلی بار جسٹس سرفراز ڈوگر کے تبادلے کی سمری ان کے پاس بطور چیف جسٹس آئی تھی اور ابھی ترمیم نہیں ہوئی تھی، تو ان کو اس وقت یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ تبادلے اس طرح استعمال ہوں گے، اور اس وقت انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ یہ گلدستہ بن رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، وفاق کی عدالت ہے، لیکن سینیورٹی پہ تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، بڑا کہا تھا کہ میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن وہ بھی ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ بیان دیا تھا سینیورٹی کے حوالے سے۔ اور اگر یہ بات تھی تو جب ان کے پاس سمری آئی تھی پہلی بار جسٹس سرفراز ڈوگر کی، تو اس وقت یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیں نا، جو پرانا آرٹیکل 200 تھا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جہاں سے جج جانا تھا، تو وہ کس لیے مشاورت رکھی گئی تھی کنسلٹیشن آئین کے اندر؟ بالکل، اور وہ مشاورت جی میں نے کہا وہ نیچے چاہ رہا ہے، نہیں، وہ مشاورت جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی تھی پرانے آرٹیکل 200 کے اندر کہ جو جج ہوتا ہے، جو چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کتنے ٹرم کے لیے ہے، یہ مستقل ہے، یہ عارضی ہے، اس کی سینیورٹی کیا ہوگی؟ اس وقت تو انہوں نے کگی مار دی، ربر سٹیمپ بن گئے، صحیح ہے، اور بعد میں پھر کہا کہ اوہو میں تو سینیورٹی کے خلاف ہوں، لیکن ٹرانسفر بڑی اچھی ہے، گلدستہ بنانا ہے وفاق کا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو گلدستہ کہاں گیا؟ گلدستہ کوڑے دان میں چلا گیا۔ تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ استعمال ہو گئے، یا پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ان کے گلدستے والی چوری بے نقاب ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ پھر خط لکھ مارا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو بڑا غلط ہے، اور یہ وہ۔ دیکھیں سر، وہ اس وقت وہ نہیں سمجھتے ہوں گے نا غلط ہو رہا ہے، اب انہیں لگ رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے بول دیا، اب کیوں ان پر زیادہ؟ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، مطلب اپنے ہاتھ سے قاتل کے ہاتھ میں چھری پکڑائی اور پھر بعد میں بین کرنے لگ گئے کہ ہائے مار دیا مار دیا۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، ہم اس کو بعد میں کل اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن میں یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے 10 تاریخ کو ایک خطاب کیا جاتا ہے ییل یونیورسٹی میں، جس میں وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ یہ جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا خط ہے، کیا یہ 10 تاریخ کے بعد تو نہیں آیا؟ یہ اب ان کو تو پتا ہوگا نا کہ کیا تقریر ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ان کو انفارمیشن کنوے ہو گئی ہو، وہ خطاب بھی شیئر ہو گیا ہو، تو چلیں اس کے اوپر تو پھر ہم کل بات کریں گے، لیکن اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا، اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اول تو ٹارگٹ، میں اگر یہاں پر لفظ استعمال کروں، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اور کوئی تعویل تو نہیں دی گئی، کوئی وجہ نہیں دی گئی کیوں ان ججز صاحبان کا ٹرانسفر یہاں پر ناگزیر تھا۔ اب ٹارگٹ ہی بظاہر ایسا لگتا ہے ان 3 پرٹیکولر ججز صاحبان کو کیا گیا ہے جو جنہیں ٹیم نہیں کیا جا سکا تھا، معذرت کے ساتھ، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس محسن اختر کیانی۔ اب آگے بھی جو انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق ان ججز صاحبان کو لاہور، پشاور یا کراچی میں نہیں بلکہ سر ان کے بھی آگے جو بینچز ہیں دور دراز علاقوں میں، جیسے جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ملتان یا بہاولپور بھیجا جائے گا، اور جسٹس بابر ستار کو اب پتہ نہیں کہاں بھیجا وہ جائے گا۔ سرکاری ملازموں کے بارے میں آپ سنتے تھے نا کہ وہ سینئر افسر دھمکی لگاتا تھا کہ تجھے کالا پانی بھیجوں گا، تو اب ججوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمیشن کے اندر یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہیں، یہ کسی بحث مباحثے، ریزن، وجوہات، میرٹ، ضرورت، اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 4 گھنٹے ہم بحث کرتے رہے ہیں، بڑے بھرپور انداز میں ہم نے اپنا موقف لیا۔ نہیں سر، ایسے تو نہ کریں، جب گوہر صاحب نے کہا ہے بڑے بھرپور انداز میں۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی جوڈیشل کمیشن کے اراکین میں، خاص طور پہ ججز میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس سے متعلق آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو تو سن لو۔ اور جسٹس بابر ستار کا خط بھی تھا کہ یار ہمیں سن تو لیں، یہ وہ ججز ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، وہ یہی دعوے کرتے ہیں نا۔ تو آپ نے ایک ہائی کورٹ کے جج کو سنے بغیر اس کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا کونے خدرے میں اور دوسرے صوبے میں اٹھا کے پھینک دیا۔ اگر ججوں کو آپ سنے بغیر فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر عام آدمی کے ساتھ یہ عدلیہ کیا کرے گی؟ ویسے اچھا ایک اور بات ہے، دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کو ڈالا گیا ہے نا، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا، دوسرے سینئر ممبرز ہوں گے، ایک سینئر جج ہوگا آئینی عدالت کا، یہ جج ہے۔ تو جو جج ممبر ہیں ان کو اس لیے ڈالا گیا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران بطور جج کام کریں گے، جوڈیشل کم از کم جو بھی ان کا ایک بھی جو ووٹ ہے وہ بطور جج اپنے ووٹ کا، اور بطور جج سے مراد یہ ہے کہ وہ ریزن مانگیں گے، دلائل سنیں گے، آرگومنٹ سنیں گے تمام ممبران کا،
اور وہ باقی سننے کے بعد وہ اپنا ایک ووٹ، جیسے 3 ججوں کے بیچ میں 2 جج ایک طرف ہو جاتے ہیں، لیکن بطور جج ووٹ انہوں نے ڈالنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے پوچھیں گے کہ بھئی اس جج کی ٹرانسفر کیوں کی جا رہی ہے، نمبر 1، اور پھر اس جج کی اس ہائی کورٹ میں کیا ضرورت ہے، اور پھر یہ اگر جا رہا ہے تو دوسرا کیوں نہیں جا سکتا، پھر اس کو وہاں لے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ سارے سوال بطور جج تو کرنے چاہیے نا، چاہے بے شک آپ مائنورٹی میں ہو جائیں، لیکن اپنے آپ کو جج تو رکھے نا، اور وہ میلافائڈی اور انٹینشن اس کے ریزن دیں۔